السلام علیکم ناظرین، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر اتوار کی صبح یہ ادبی دنیا آپ کی چھٹی کے دن کو خوشگوار بنانے کے لیے سجائی جاتی ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ تعاون ہوتا ہے کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا، جن کا کہنا ہے کہ آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے کیا ادیب اور شاعر خود پسند ہوتا ہے؟ کیا ادیب اور شاعر خود پسند ہوتا ہے؟ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں کینیڈا سے آئے ہوئے ایک بہت ہی سینئر اور مشہور اور معروف شاعر۔ 1975 سے ادبی سفر کا آغاز کیا اور ادب کی تقریباً تمام اصناف میں اپنے قلم کے جوہر دکھائے، لیکن جو مقبولیت حاصل ہوئی ایک غزل گو شاعر کی حیثیت سے مقبولیت حاصل ہوئی۔ فرماتے ہیں فرسودہ ہو گئے ہیں مقالات کیا سے کیا، فرسودہ ہو گئے ہیں مقالات کیا سے کیا، حیت بدل رہے ہیں خیالات کیا سے کیا، ہم دنگ ہائے دیدے وحشت زدہ سے لوگ۔ میں سر سے پوچھوں گا جب تعارف کروں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، میرے سمجھ میں بھی جو ہے مشکل سے آ رہا ہے۔ ہم دنگ ہائے دیدے وحشت زدہ سے لوگ، کوزوں میں بھر رہے ہیں کرامات کیا سے کیا۔ ہمارے درمیان موجود ہیں انتہائی قابل احترام معزز مہمان، اور کینیڈا اور پاکستان کی اور پوری دنیا کی علمی اور ادبی محفلوں میں شرکت کا اعزاز رکھتے ہیں، اور ہر ایک ادبی اور علمی محفل کا جو ہے وہ ضروری حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سرمد جلیل صاحب۔ سر، آپ کو ادبی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے موجودہ عہد کی ایک بہت ہی ابھرتی ہوئی نوجوان خوبصورت شاعرہ، جو شہر کی تقریباً تمام ہی ادبی اور شعری نشستوں میں جو ہے تو وہ موجود ہوتی ہیں اور اپنے فن کے جوہر دکھاتی ہیں، اور اپنی شاعری سے، خصوصاً غزل کی شاعری سے جو ہے تو وہ محفل کو محو کر لیتی ہیں۔ ادب دوست کراچی کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے جو باقاعدگی کے ساتھ جہاں ادبی نشستیں اور شاعری محفلیں جو ہیں تو وہ منعقد ہوتی ہیں۔ آپ کا شعری مجموعہ جو ہے وہ مراحل میں ہے، آپ کے ہاتھوں میں عنقریب جو ہے تو وہ آئے گا، نام ابھی انہوں نے جو ہے پوشیدہ رکھا ہے، اور فرماتی ہیں میں کہاں کب کسی سے ڈرتی ہوں۔ بڑی نڈر اور بہادر شاعر ہیں، اور سوشل میڈیا پہ نوجوان شاعری کی وجہ سے جو ہے نوجوان جو ہمارے نوجوان ہیں آج کے، ان میں بھی بہت زیادہ شہرت اور مقبولیت رکھتی ہیں۔ فرماتی ہیں میں کہاں کب کسی سے ڈرتی ہوں، جس کی ہوں بس اسی سے ڈرتی ہوں۔ میں کہاں کب کسی سے ڈرتی ہوں، جس کی ہوں بس اسی سے ڈرتی ہوں، اور جو بہت مہربان ہوتا ہے میں اسی آدمی سے ڈرتی ہوں۔ کیا جرت ہے! سرمد صاحب، اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں اور آپ لوگوں کی سطح سے اونچی بلند گفتگو اور شاعری جو ہے اس میں میرے الفاظ اور جو میرا طالب علمی کا جو زمانہ ہے وہ چراغ گل ہو جائے، تو کچھ تازہ شعر جو کہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو نظر کروں۔ ارشاد صاحب، ارشاد۔ لاہور تھا، تنہائی تھی، پیشہ ورانہ مصروفیات کے سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ دن تو کام میں گزر جاتا تھا، لیکن رات کو جو ہے تو وہ پھر اکیلے سونا پڑتا تھا۔ موسم بھی بڑا خوشگوار تھا، تو کچھ شعر ہو گئے۔ ارشاد۔ دن تو گزر ہی جاتا ہے، دن تو گزر ہی جاتا ہے، رات بہت ستاتی ہے۔ واہ، دن تو گزر ہی جاتا ہے، رات بہت ستاتی ہے۔ بارش بھی ہو رہی تھی۔ جب بھی ساون آتا ہے، کیا بات ہے، جب بھی ساون آتا ہے، تیری یاد مجھے رلاتی ہے۔ بڑا شعر، خوبصورت شعر ہے۔ خواب اترتے ہیں آنکھوں میں، خواب اترتے ہیں آنکھوں میں، نیند پھر بھی نہیں آتی ہے۔ خواب اترتے ہیں آنکھوں میں، نیند پھر بھی نہیں آتی ہے، اور تیرے ہجر میں گزرتے لمحے، تیرے ہجر میں گزرتے لمحے، میری جان چلی جاتی ہے۔ یاد آتے ہیں وعدے تیرے، یاد آتے ہیں وعدے تیرے،
ایک امید سی براتی ہے. کیا بات ہے. یاد آتے ہیں وعدے تیرے ایک امید سی براتی ہے. اور مقترض ہے تم بھی اس پہ مرتے ہو سعید. واہ. تم بھی اس کیا پہ مصرع ہے. مرتے ہو سعید. سعید جو تم سے نظر چراتی ہے. واہ واہ. واہ صاحب واہ واہ صاحب. سمجھ صاحب موضوع کی طرف آتے ہیں. کیا شاعر اور یا ادیب یا اور دانشور خود پسند ہوتا ہے؟ ایک شعر ہے میں کچھ نہ کہوں اور یہ چاہوں کہ میری بات، میں کچھ نہ کہوں اور یہ چاہوں کہ میری بات خوشبو کی طرح اڑ کے تیرے دل میں اتر جائے. اب بتائیے کہ اتنا غرور، اتنا گھمنڈ کہ میں کچھ کہوں بھی نہیں اور آپ سمجھ جائیں، تو یہ خود پسندی کی انتہا ہے. کیا ہے؟ دیکھیں اس سے میں ہرگز بھی گھمنڈ نہیں کہوں گا. یہ ایک انتہائی شدید خواہش ہے جو انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے پیدا ہوئی کہ وہ جس سے متقاضی ہے اس بات کی وہ کئی دعوے کرتا ہوگا. پروین شاکر کا جی شعر بالکل بالکل بالکل. تو وہ اس کے دعووں کو، یا پروین ہی کا شعر ہے کہ میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ واہ. مجھے میری رضا سے مانگتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ، واہ واہ. کیا کہنے. اب آپ مطلب یہ بالکل تو یہ پروین بہت غیر معمولی اور بڑی اس میں تو کوئی شک جری نہیں ہے. جری خاتون ہو کے ایسے موضوعات پہ انہوں نے گفتگو کی ہے. قلم. جی ہاں، اور میں بہت فین ہوں ان کا. میں بھی بہت زیادہ. جی ہاں، وہ ہمارے ہاں بہت بلند خواتین میں ایک قداور شخصیت ہے. تو میں ٹاپک کی طرف آؤں جی اگر جی آپ بالکل کہیں. بالکل. دیکھیں ادیب یا شاعر خود پسند ہوتا ہے، یہ آپ کا ٹاپک ہے. تو میرے نزدیک ہوتا ہے. بالکل. یہ ایک فطری اور ایک جبلی تقاضا ہے انسان کے اندر. میں نے آج تک کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جو خود پسند نہیں ہو. شاعر و ادیب کو ہٹا دیجئے، انسان ہی خود پسند ہوتا ہے. کوئی شخص انسان، کیونکہ انسان اللہ کی تخلیق کا کلائمیکس ہے. بالکل. سب سے بہترین تخلیق. جی مسجود ملائک ہیں ہم الحمدللہ. تو اللہ نے ہم پہ ظاہر ہے جب سجدے کا حکم دیا تو ظاہر ہے کہ اللہ کو اپنی اس تخلیق پہ ناز تھا. سبحان اللہ. تو ہماری یہ ساری چیزیں ہم میں جبلی طور پہ موجود ہیں اور ہم ان کو کنٹرول کرنے سے قاصر ہیں. میں اس کے 100% فیور میں ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ دنیا میں بے حساب شعبہ زندگی ہیں. ان تمام میں جیسے اس کائنات میں سب سے بڑا اگر کوئی میریکل ہے تو وہ توازن ہے. بغیر کسی سہارے کے دنیا کا جو سیارہ ہے یا جو کچھ بھی ہے یا ستارے ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا، غالب کا شعر ہے. تو اگر تو توازن میں وہ چیز نہیں ہے، خود پسندی اگر توازن میں نہیں ہے جناب، خود پسندی اگر توازن کے اندر نیچر کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جبلت میں ہے. انسانی جبلت کا حصہ ہے. لیکن جب جو شاعر یا ادیب ہوتا ہے جب وہ لکھتا ہے یا بولتا ہے، سوچتا ہے اور اس کو اپنی سوچ کو قلم کے ذریعے کاغذ پر اتارتا ہے تو وہ جبلت جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ خود پسندی کا حصہ بن جاتی ہے، خود پسندی بن جاتی ہے. بہت خوبصورت. دیکھیں آپ کا موضوع اگر یہ ہوتا کہ ادیب و شاعر کیا نمائش پسند ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو میں اختلاف کر لیتا. ٹوٹل 100% اختلاف کرتا. یہ ایک فطری چیز ہے. مطلب میں نے آج تک اپنی طویل عمر میں اچھی خاصی ایج ہے میری، میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جس کو وہ خود اپنے آپ کو پسند نہ کرتا. بہت اور یہ ایک فطری
یہ ایک فطری چیز اور ہے. جبلی عمل ہے. یہی سوال لے کر جو ہے تو وہ ہم افشاں کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ افشاں بھی جو ہے تو وہ ہماری رائے سے اختلاف کرتی ہیں یا ہماری رائے کے ساتھ جو ہے تو وہ اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں. افشاں جیسے آپ کو سنی رہی ہیں، آپ نے جلیل صاحب کی گفتگو بھی سنی، تو آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا شاعر یا ادیب خود پسند ہوتا ہے؟ آپ کے بالکل ہوتا ہے. وہی مصرع پروین شاکر کا کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. یعنی خود پسند تو جب عام انسان اتنا خود پسند ہے، اپنے آپ کو چاہتا ہے، سراہتا ہے اور خواہش رکھتا ہے، تو ظاہر ہے شاعر ادیب بھی خواہش رکھتا ہے کہ اس کی واہ واہ ہو، جب وہ شعر سنائے، جب اسے چاہا جائے، اس سے محبت کیا جائے. ایک فطری عمل ہے. لیکن یہ کہ کچھ لوگ بہت زیادہ، کچھ شاعر بہت زیادہ اپنے آپ میں جو ہے مگن اور یا اپنے آگے کسی دوسرے کو جو ہے تو وہ اہمیت نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہی جو ہے تو وہ سب سے اچھا ہے، اور دوسرے لوگوں کا کلام جو ہے تو وہ سطحی ہے. وہ خود پسندی کی انتہا پر جیسے جوش صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ بہت زیادہ ہی خود پسند شاعر، مطلب وہ اپنی تعریف اور یہ تو مطلب ہے انسان کے اندر فطرتی طور پہ، تو ہر فنکار کے اندر تو ہوتا ہی ہے نا. اچھا، تو خود پسندی میرے خیال سے تھوڑی بہت خود پسندی جو ہے وہ شاعری کا حصہ ہے، جزو لازم نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے تو وہ ایک اپنے اوپر طاری کی ہوئی کیفیت کا نام ہے. یہ ایک اندرونی کیفیت ہے، جبلت کا نام ہے. اور جب قرآن پاک شروع ہوتا ہے تو وہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں جو ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. وہ خود فرماتے ہیں کہ مطلب سب کچھ جو ہے تو سب تعریف جو ہے تو وہ میرے لیے ہے. مطلب چاہتے ہیں کہ مجھ کو جو ہے تو سراہا جائے، مجھ کو مانا جائے، مجھ کو تسلیم کیا جائے. میری جو رنگینیاں اور رانائیاں کائنات جو میں نے تشکیل دی ہے اس کا جو ہے تو وہ اعتراف کیا جائے. تو یہ ایک قدرتی جو ہے وہ امر ہے جو تخلیق کائنات سے جو ہے تو وہ مخلوق میں بھی جو ہے وہ منتقل ہو گیا ہے. اور بھائی ہم دیکھتے ہیں، جی ہم سنتے ہیں، جی بے شمار صفات ہیں. اب تک تو میں کہتا ہوں بہت ساری صفات ایسی ہیں انسان میں جو ہم نے خود بحیثیت انسان کے ڈسکور ہی نہیں کی ہیں، وہ اللہ نے ہم میں دی ہیں. اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے. ساری صفات مطلب ہمیں عطا کی گئی ہیں اور ہمیں بروئے کار لانے کے لیے کہا گیا ہے، جا بجا کہا گیا ہے. بالکل بالکل. لیکن بات صرف وہی ہے، میں تھوڑا سا افشاں سے اختلاف کروں گا، یا بہرحال میں کہ دیکھیں جو میں نے پہلے تمہید باندھی تھی اس میں یہی تھا کہ اگر کوئی چیز توازن میں نہیں ہے تو پھر توجہ طلب ہے. جیسے آج کل جو مشاعرے کا ٹرینڈ ہے، میں شاعر ہوں تو میرا حق بنتا ہے کہ پہلی دفعہ میں ایسے پلیٹ فارم پہ ہوں جہاں میں اس کی طرف توجہ دلاؤں کہ وہ ایک انٹرٹیننگ پروگرام ہو کے رہ گیا ہے. مشاعرہ، بالکل مشاعرہ صاحب، بالکل مشاعرہ. میں نے بہت مشاعرہ تو انٹرٹیننگ نہیں ہوگا نا؟ مشاعرہ انٹرٹیننگ نہیں ہوتا تھا. اچھا جناب، میں ٹریننگ ہوتا تھا. مشاعرے سے آپ تربیت کرتے تھے، ٹریننگ ہوتا تھا، انٹرٹیننگ نہیں ہوتا تھا. جی کیا خوبصورت بات. جی مشاعرہ دیکھیں ہم لوگ بالکل بچپن میں، یا اور میں ایک ایسے گھرانے سے ہوں جو بہت باذوق، شاید مجھے وہاں سے بھی سر آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے آپ کو جو ہے وہ کہنے کی بالکل بھی ہرگز ضرورت نہیں ہے. جو نوجوان ہوتے تھے وہ بالکل آگے آلتی پالتی مار کے اور اپنی انہیں یہ ہوتا تھا کہ کوئی چیز رہ نہیں جائے، لکھ لیں، وہ سارا لکھ رہے ہوتے تھے. اسے سبحان اللہ، اس کی رننگ کامنٹری وہ اپنے نوٹ بک پہ ساری درج کر رہے ہوتے تھے. تو وہ آج کل، اور پھر اس میں جیسے انہوں نے کہا، مجھے اس سے بھی اختلاف ہے. آپ یقین مانے میں منع کر دیتا ہوں جس وقت میں شعر پڑھ رہا ہوں، داد نہیں دیجیے گا، میرا تسلسل ٹوٹ جاتا. واہ. لیکن شاعر کو تو یہاں بہت برا لگتا ہے. میں آؤں گا آپ کی طرف، کیونکہ میں نے آپ کے ایک دو مشاعرے دیکھے ہیں تو میں اس بات کو بڑا نہیں دیکھیں، میں جو صحیح بات ہے جی، کیونکہ میں ایک شاعر ہوں، اور سب سے پہلے اگر میں اسکروٹنی یا تنقید کرتا ہوں تو اپنے آپ پہ کرتا ہوں. یہ میرا مشغلہ ہے، یہ میرا مشغلہ ہے.
میری پہلی تنقید مجھ پہ ہوتی. خود تنقیدی کا. جی ہاں. تو یہ جو شعرا برادری ہے یا لکھنے والے ہیں، آپ کا شعر بلٹ کی طرح ہونا چاہیے، جا کے لگے تو اس سے واہ نکلے گی. کیا کہنے؟ آہ نکلے گی یا واہ نکلے گی؟ کیا کہنے؟ جی ہاں. آپ کو کہنے کی، وہ تو مشاعرے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا شعر تو وہی ہے بس جو زبان سے نکلے اور پھر جو ہے شعر سنا کے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ تک میرا شعر، آپ کی سماعتوں تک میرا شعر نہیں پہنچا. جب ابھی تو سماعتوں تک نہیں پہنچا تو دل تک کب پہنچے گا؟ مطلب دیکھیں، میں بالکل غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح توجہ دلا رہا ہوں، اور بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ اس پہ توجہ دی جائے. جو لوگ ایسے ہیں جو، کیونکہ بیسکلی شاعر، ادیب، دانشور، یہ سارے جو بھی لکھنے والے ہیں، یہ غیر معمولی صفات کے حامل لوگ ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں سر، بالکل. تو ان سے استفادہ کیا جانا چاہیے. میں، آپ حیران رہ جائیں گے، جب کوئی کامیڈی شاعر آتا ہے، جی میں اٹھ کے چلا جاتا. یہ بادشاہوں نے رسم ڈالی تھی. اچھا. کیونکہ بادشاہ کو شغل کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا. بالکل ایسے ہی تھا. یہ بادشاہ، مطلب میں ساری ہسٹری پڑھا ہوا ہوں، ساری چیزیں پڑھا ہوا ہوں. بالکل. شاعری فارس سے در آئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ میرا شعبہ ہے بالکل، اور میرا جنون ہے اس میں. جب میں کلام سناؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو سر وہ تو میں نے جو انٹرو میں آپ کا جو تھوڑے سے 2 اشعار پڑھے، اس میں بھی اندازہ ہو گیا کہ آپ کا جو معیار ہے، آپ کی جو سطح ہے شاعری کی، وہ کس لیول تک ہے. کوئی عمر میرے نزدیک ایسی نہیں ہوتی کہ آدمی کلیم کرے کہ میں سب کچھ سیکھ چکا ہوں. میں آج بھی سیکھتا ہوں، بچوں سے سیکھتا ہوں، میرے پوتا پوتی نواسا نواسی سے سیکھتا ہوں. سیکھنے کا عمل جو ہے تو وہ جاری سیکھنے کا عمل ختم نہیں ہو سکتا. لیکن آپ اگر سیکھنے کے دروازے، سمجھنے کے دروازے، سوچنے کے دروازے اپنے آپ پہ بند کر دیں گے تو پھر بات نہیں بنتی. وہ رک جاتا ہے. آپ اپنے آپ کی نفی کر رہے ہوتے ہیں اصل میں. ابھی جیسا کہ سرمد صاحب نے فرمایا کہ مشاعرہ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو گیا ہے، جبکہ مشاعرہ جو ہے وہ ٹریننگ ہوا کرتا تھا، تربیت ہوا کرتا تھا، ہماری تہذیب مشاعرہ. اب وہ انٹرٹینمنٹ ہو گیا ہے. تو میں بتاؤں کہ افشاں بھی جب پڑھ رہی ہوتی ہیں اور کوئی بہت اچھا شعر پڑھتی ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو داد دینے کے یا اس کو اپنے دل میں اتارنے کے، ہال میں جو ہے تو وہ سیٹیاں بجنا جو ہے تو وہ شروع ہو جاتی ہیں. تو میں بہت زیادہ اتفاق کروں گا کہ ابھی حال ہی فی الحال میں نے ایک مشاعرہ، ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ ہمارے ماحول کا حصہ ہے کہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے کہ ہم مشاعروں میں جاتے بھی ہیں تو بجائے اس کے کہ وہاں سے کچھ سیکھ کر کچھ تربیت لے کر آئیں، ہم جو ہے تو وہ بہت بد تہذیبی کا جو ہے تو وہ مظاہرہ کرتے ہیں؟ مختصر سا فرمائیے گا، اس کے بعد ایک وقفہ ہے. جی دراصل بات یہ ہے کہ شاعر جو ہوتا ہے جب شعر کہتا ہے تو وہ خواہش بھی کرتا ہے، اور جب بچوں سے کہتا ہے یا عوام سے کہتا ہے کہ آپ واہ واہ کی طلب کرتا ہے تو سامعین اپنے انداز میں جو ہے داد دیتے ہیں نا. اب آج کل کے نوجوان نسل ہیں جو وہ ہیں، وہ یہی انداز ان کو سمجھ میں آتا ہے، تالیاں بجانا ہے، سیٹی بجانا ہے، شور کرنا ہے، انہیں یہی پتہ ہے. وہ دیکھ بھی رہے ہیں میڈیا میں بھی جو آج کل آپ بتا رہے ہیں، یہ ان کی بات بھی صحیح ہے. لیکن ظاہر ہے جو بندہ شعر کہہ رہا ہے، شاعر جب اسٹیج پہ آیا ہے تو اس کی تو خواہش ہے نا کہ اسے سراہا جائے. وہ آیا کیوں ہے؟ اپنا شعر، اپنی بات، اب وہ جیسا بھی ہے، کسی کو سمجھ میں آئے نہیں آئے، لیکن وہ اپنی بات کہہ رہا ہے. میں تو ظاہر ہے کہ ہر بات شاعر کی یا ادیب کی، ہر سننے والے کی سمجھ میں آئی نہیں جدید ہو گئی ہیں نا، کیونکہ وہ اس دنیا کا حصہ ہی nicht ہے. اس کا دماغ جو ہے وہ کسی اور سطح کا ہے، اس کی سوچ کا لیول جو ہے تو وہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے حساب سے سوچتا ہے، اپنے حساب سے جو ہے تو وہ کینوس پر جو ہے، پیپر پر کسی کی ظاہر ہو جاتی ہے اور کسی کی نہیں ظاہر ہوتی ہے، اور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس سوچ کو سمجھا جائے، اس کو اپنے دل میں اتارا جائے اور اس سے استفادہ حاصل کیا جائے، معاشرے کو سدھارنے میں، اپنی تربیت کرنے میں، اصلاح کرنے میں، اپنے دین کو سمجھنے میں، یہ تمام باتوں کو کرنے میں. تو لیکن ایسا ہو کیوں نہیں رہا؟ یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں ظاہر ہے یہ اس خطے کی زبان ہے، یا تو میں
مکمل کروں؟ میرا خیال ہے کہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کی بات کو شروع کرتے ہیں تاکہ تسلسل نہ ٹوٹے. حنیف سعید کی ادبی دنیا جاری ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے کیا شاعر اور ادیب خود پسند ہوتا ہے, اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب سرمد جلیل صاحب اور محترمہ افشاں صاحبہ, اور دونوں میرے مہمان جو ہیں تو اس بات پر متفق ہیں کہ ہاں واقعی شاعر ہو یا ادیب ہو یا کوئی بھی صنف رکھنے والا, ادب کی صنف سے تعلق رکھنے والا انسان ہو, شخص ہو, وہ خود پسند ہوتا ہے. اور یہ خود پسندی جو ہے وہ اس کی طاری کردہ نہیں ہے, یہ فطرت اور جبلت کا حصہ ہے جو قدرت نے انسان کو عطا کی ہے. اور کیونکہ انسان فطرتاً خود پسند ہوتا ہے تو جب وہ اظہار کی کیفیت میں آتا ہے تو اس کے اظہار میں خود پسندی کا عنصر جو ہے وہ لازمی طور پر خود بخود آٹومیٹک شامل ہو جاتا ہے, چہ جائے کہ اس میں اضافی جو ہے وہ شامل نہ کیا جائے اور اپنے آپ کو خود پسند, بہت زیادہ خود پسند ثابت کرنے کی کوشش نہ کی جائے. تو سر آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو مشاعرہ ہوتا تھا وہ تربیت گاہ ہوتا تھا اور اب جو ہے تو وہ ٹریننگ کی بجائے انٹرٹیننگ بن گیا ہے, اور اس کے کیا اثرات ہیں اور کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہی ہے, میرے نزدیک اس کی وجہ یہی ہے, میں نباز نہیں ہوں لیکن بہرحال جب تہذیبوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے, گلوبلائز ہو گئی یہ دنیا, جی تو ایک نئی چیز جنم لیتی ہے. جی. اور ہمارے ہاں بہت افسوس کے ساتھ کہ ایک طویل عرصے سے تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے. جو درس گاہیں ہیں, جیسے جمال احسانی صاحب نے آپ کے ایک پروگرام میں کہا کہ آج کا نوجوان ڈگری یافتہ ہے, تعلیم یافتہ نہیں ہے. بالکل, بہت زبردست, بہت بڑی بات کہی. جی. تو ہمارے ہاں تربیت کا بہت شدید فقدان ہے, اور ہماری جو تہذیب ہے یا ہمارا جو مجموعی قومی مزاج ہے وہ ہر چیز میں بات کو ہنسی میں اڑا دینے والی, مطلب سنجیدگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. مطلب ہم بن حیث القوم جو ہے ایک غیر سنجیدہ قوم ہے آپ کی؟ جی بالکل غیر سنجیدہ قوم. اوکے. میں آپ کے کہے بغیر جی کچھ اشعار سنا دیتا ہوں. میں بالکل کہتا, لیکن آپ کی گفتگو بھی اتنی خوبصورت تھی. مطلب میں آپ کہیں گے تو وہ اس وقت کچھ اور, اس وقت میں آپ کو کچھ اشعار سنا دیتا ہوں. مجھے یاد سارے ہوتے ہیں لیکن ابھی آپ نے مجھے, میں اجازت ہو تو آپ نے آتے ہی مجھے کہا کہ میں بھی آ رہا تھا تو راستے میں ایک تازہ شعر ہوا اور میں نے کہا کہ نظر کریں تو وہ آپ نے مجھے لکھوایا. جی پڑھیں. سرمد صاحب کا بالکل تازہ شعر جو ابھی کراچی کا تھوڑا سا راستہ کوئی طے کرتے ہوئے آئے تو فرماتے ہیں, رونق شہر کے احوال میں ایک یہ بھی ہے, رونق شہر کے احوال میں ایک یہ بھی ہے, خاک اڑتی ہے یہاں کوچاؤ بازاروں میں, خاک اڑتی ہے یہاں کوچاؤ بازاروں میں. جلی صاحب کا بالکل تازہ ترین شعر ہے جو پروگرام میں آتے وقت جو ہے تو وہ ہوا ہے. جی میں آتے ہی مجھے مطلب گرد آلود, جی ساری فضا گرد آلود. بہرحال سر آپ کینیڈا میں رہتے ہیں سر؟ نہیں, میں اس کو اس وجہ سے نہیں کہہ رہا, مطلب یہ بھی عدم توازن, یہ بھی توازن ہے جس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک بات. مطلب آپ گرد ڈھونڈے سے نہیں ملے گی, صرف کینیڈا میں نہیں, آپ اور کسی بھی ایسے بالکل ایسے ملک میں چلے جائیں آپ کو گرد, کسی کو کوئی سزا دینی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈبیا دے دی جائے اور اس کو کہا جائے کہ اس میں مٹی بھر کے لے آؤ. سسٹم عدم توازن کا شکار ہے, اور میں ویسے گریز کرتا ہوں ایسے اشعار سنانے سے. آپ آن ایئر بھیج رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بہرحال ہر ایک اپنی اپنی رگے جاں میں مبتلا, ہر ایک اپنی اپنی, ہر ایک اپنی اپنی رگے جاں میں مبتلا ہے, رگے جاں میں مبتلا, ہر ایک زباں دراز یہ دورہ میں مبتلا.
زباں دراز یہ دورہ میں ہاں مبتلا. مجھے داد نہیں چاہیے. اوکے. ہر ایک اپنی اپنی رگے جاں میں مبتلا، ہر ایک زباں دراز یہ دورہ میں مبتلا، ہر ایک جہان جہل کا سب سے بڑا دماغ. پھر سے عرض کیجیے گا. ہر ایک جہان جہل کا سب سے بڑا دماغ، ہر ایک فرد ہے، ہر ایک داغ داغ، ہر ایک نمود و نام کے در پر پڑا ہوا، ہر ایک نمود و نام کے در پر پڑا ہوا، ہر ایک گمان خام پر اپنے اڑا ہوا. سر داد دینے کی اجازت تو دیجیے نا. ہر ایک نمود و نام کے در پر پڑا ہوا، ہر ایک گمان خام پر اپنے اڑا ہوا، ان کے شریر فہم میں کیوں کر نہ ہو کجی، ان کے شریر فہم میں کیوں کر نہ ہو کجی، ان کی شعور آنکھ کے اب تک نہیں کھلی، اور ان کی نظر میں اہل جہاں بے نصاب ہیں. ان کی نظر میں اہل جہاں بے نصاب ہیں، اور وہ کہ اپنے آپ میں عزت مآب ہیں. سرور جلی صاحب اپنا خوبصورت کلام جو ہے وہ سنا رہے تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ میں داد نہیں چاہتا ہوں، داد مت دیجیے گا. میں نے بیچ میں بلکہ ہم دونوں نے ہی افشان نے اور میں نے داد دی بہت خوبصورت شعر پر، لیکن سر نے جو ہے تو کہا لیکن اب میں جرات کر رہا ہوں، اور آپ سب کو ساتھ لے کر کے جو کچھ کلام آپ نے پیش کیا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ داد دیے بغیر جو ہے تو وہ رہا نہیں جا سکتا. کرسٹل ہیئر آئل والوں نے ہمارے لیے یہ ادبی دنیا سجائی ہے. کرسٹل ہیئر والوں کے تعاون سے ہی یہ ادبی دنیا کا پروگرام پیش کیا جاتا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال. ایک وقفہ ہے، چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے. السلام علیکم. حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے، اور ہمارے درمیان موجود ہیں 22 سال بعد کینیڈا سے جو ہے تو وہ پاکستان تشریف لائے ہیں سرمد جلی صاحب، اور بہت مدلل گفتگو جو ہے تو وہ موضوع کے اعتبار سے بھی اور ادب کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ فرما رہے ہیں. ایک شعر ہے، کہا تھا جو بچھڑ گئے ہیں انہیں ڈھونڈ رہا ہوں سعید، جو بچھڑ گئے ہیں انہیں ڈھونڈ رہا ہوں سعید، زندگی تو ہی بتا وہ لوگ اب کہاں ہیں، زندگی تو ہی بتا وہ لوگ اب کہاں ہیں. سر یہ 22 سال پاکستان چھوڑ کے کینیڈا میں گزار دیے، اور پھر اردو ادب سے اتنا شغف لگاؤ، اتنا نام، اتنی شہرت. صاحب وہ تو کچھ اس میں پرسنل باتیں بھی ہیں. اصل میں دیکھیں میں ایک بہت کانکریٹ قسم کا مسلمان ہوں، اور یہ مسلمانیت یہاں سے وہاں جانے کے بعد مجھے سمجھ آئی، جب میں ان لوگوں پہ رہا جو خدا اللہ پہ یقین نہیں رکھتے. تو میرے ایمانیات میں سے ایک ایمان ہے کہ جس شخص کی جہاں موت ہوتی ہے وہ اپنے پیروں سے چل کے جاتا. موت کی ایک جگہ بھی مقرر ہے. جی بالکل، وقت اور ہر چیز، وقت تو ہے، ہر چیز مقرر. اسی طرح جہاں آپ کا آبدانہ ہوتا ہے آپ وہاں چل کے جاتے ہیں، اور جب تک کہ وہ آبدانہ وہاں رہتا ہے آپ وہاں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا جواب ہے مختصر سا. ٹھیک ہے سر، یہ اتنا کچھ کہا، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اشعار اور غزلیں اور سارے جو مختلف کہے، تو کوئی کتابی شکل ابھی تک جو ہے وہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آئی؟ یہ اتنا دیکھیں اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ کہ میری اس بارے میں کوئی دلچسپی نہیں کہ میں مقبولیت حاصل کروں. میں اپنی ذاتی تسکین کے لیے شعر کہتا ہوں، مجھے اس کے بغیر تسکین حاصل نہیں ہوتی. اور ظاہر ہے جو کچھ کہتا ہوں وہ اپنے اطراف جو کچھ ہو رہا ہے، جو میرے احساسات ہیں انہیں بیان کرتا ہوں، وہ سب چیزیں کرتا ہوں. اور مجھ پہ بہت شدید پریشر ہے لوگوں کا کہ صاحب آپ کتاب کی طرف، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو
ایک وجہ یہ ہے کہ میرا کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے مجھے. دوسری وجہ یہ ہے کہ میں بہت بے قاعدہ قسم کا آدمی ہوں. جیسے جان ایلیا صاحب کو کوٹ کر سکتا ہوں, ہمارے استاد ہیں, بہت بڑا نام. جی ہاں, ان کے جو اب کتابیں آئی ہیں ان کے بعد شائع ہو رہی ہیں. واہ. تو مجھے اب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے, ان کے تو رجسٹر تھے, میری کوئی چیز محفوظ نہیں ہے, تحریری طور پہ محفوظ نہیں ہے, مجھے ازبر ہے سارا. لیکن سر یہ مطلب پھر یہ جو اتنا کمال اتنا جو حاصل ہے آپ کو, تو یہ کیسے پہنچے گا لوگوں تک؟ تو یہ کیسے منتقل ہوگا؟ جب مجھے یہ تو ایک ہمارے بہت بڑے ورثے کا ضیاع نہ ہو گیا, زیادتی نہیں کر جائے گا. میں یہاں پہ میں ریٹائرڈ ایج میں آ گیا ہوں, میں یہاں پہ آیا ہی پکنک موڈ پہ ہوں. اس پکنک موڈ میں اپنی کچھ کوشش کر رہا ہوں, جو خوش قسمتی سے مجھے آپ کا پلیٹ فارم ملا, جو فی زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو لوگوں کی توجہ حاصل کر سکوں گا, کچھ ہم خیال بنا سکوں گا, تو پھر قافلہ بنے گا, بات آگے بڑھے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر کچھ سنائیں, جب ہم پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم سن تو سکتے ہیں آج آپ سے. دیکھیے میں پھر ٹوک رہا ہوں کہ مجھے میرا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے, آپ داد نہ دیں. اوکے. ارے نگار حضور میں اب عجیب خلت کا مرحلہ ہے. ارے نگار حضور میں اب عجیب خلت کا مرحلہ ہے, عجیب بے جائے بے ثباتی عجیب زندان مبتلا ہے. ارے نگار حضور میں اب عجیب خلت کا مرحلہ ہے, عجیب بے جائے بے ثباتی عجیب زندان مبتلا ہے. ارے کہ یہ دل بجھا بجھا ہے, ارے کہ یہ دل گریز پا ہے. ارے کہ یہ دل بجھا بجھا ہے, ارے کہ یہ دل گریز پا ہے. ارے کہ یہ دل نسیم و نکہت سے کب کا پہلو بدل چکا ہے. ارے کی گردان ہے اس میں. ارے کہ یہ دل بجھا بجھا ہے, ارے کہ یہ دل گریز پا ہے. ارے کہ یہ دل نسیم و نکہت سے کب کا پہلو بدل چکا ہے. ارے کہ وہ خط و خال ہم میں, ارے کہ وہ خط و خال ہم میں جو شعر ہونے کو ڈھل رہے ہیں. ارے کہ وہ خط و خال ہم میں جو شعر ہونے کو ڈھل رہے ہیں. میرے قلم کی مصوری میں عجب سراپا سا بولتا ہے. اور ارے نہ پوچھو عزیز تر جو رکھا تھا ہم نے. ارے نہ پوچھو عزیز تر جو رکھا تھا ہم نے. محبتوں کا دیا وہ اب بھی جو طاق نسیاں پہ جل رہا ہے. اور میرے منافق تمام چہرے نہ جل رہے ہیں نہ بجھ رہے ہیں. میرے منافق تمام چہرے نہ جل رہے ہیں نہ بجھ رہے ہیں. مجھے کہ نصرت عطا ہے ان پر کہ میرا ان سب پہ دبدبا ہے. اور ہمارے ادوار میں بہت سے بلند و بالا کوی ہوئے ہیں. ہمارے ادوار میں بہت سے بلند و بالا کوی ہوئے ہیں, مگر کہ اسلوب ساحرانہ جلیس لہجے میں بولتا ہے. تو آخر میں تو داد دے سکتے ہیں؟ جی اب دے سکتے ہیں. اب تو تسلسل نہیں ٹوٹے گا. سرمد صاحب کے لیے اتنا کہنا ہی کافی ہوگا کہ میں نے کم از کم اپنی جو بھی میں طالب علمی کا زمانہ رہا, ادب کا طالب علم ابھی تک, کہ پہلا شاعر دیکھا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے داد نہیں چاہیے, مجھے داد نہیں دیں گے آپ, لیکن جو خوبصورت کلام ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی داد دیے بغیر رہ سکے. سمجھنے والا اور علم رکھنے والا, ذوق اور شوق رکھنے والا. سر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. افشاں کچھ ذرا محظوظ کیجئے اپنے کلام سے سننے والوں کو. جی وقت کی کمی ہے تو چند اشعار پیش کر دیتی ہوں. ہے ہمارے پاس وقت, آپ اپنی کوئی غزل. اچھا, خواتین کے حوالے سے غزل کے چند اشعار. بالکل ارشاد. آپ کو تو داد دے سکتے ہیں نا؟ جی بالکل. جی بالکل.
بالکل ضرورت ہے اس بات. میری گھونگھٹ میں تصویریں کھینچی گئیں، میری گھونگھٹ میں تصویریں کھینچی گئیں، بعد میں میری چندری جلا دی گئی. واہ واہ بعد میں میری چندری جلا دی گئی. تصویریں گھونگھٹ میں کھینچی گئیں، میری گھونگھٹ میں تصویریں کھینچی گئیں، بعد میں میری چندری جلا دی گئی. ٹیکا جھومر سے مجھ کو سجایا گیا، ٹیکا جھومر سے مجھ کو سجایا گیا، اصلی صورت ہی میری چھپا دی گئی. واہ واہ واہ، کیا کہنے، اصلی صورت ہی میری چھپا دی گئی. ٹیکا جھومر سے مجھ کو سجایا گیا، پھر پڑھیے صاحب. اصلی صورت ہی میری چھپا دی گئی. ہاتھ میں ہاتھ جبرن تھمایا گیا، ہاتھ میں ہاتھ جبرن تھمایا گیا، میں نہ بھاگی تو گھر سے بھگا دی گئی. واہ واہ واہ، ہاتھ میں ہاتھ جبرن تھمایا گیا، واہ واہ واہ، کیا خیال قلم بند کیا ہے آپ. میں نہ بھاگی تو گھر سے بھگا دی گئی. روگ ممتا کا مجھ کو لگایا گیا، روگ ممتا کا مجھ کو لگایا گیا، اور گڑیا بھی میری جلا دی گئی. واہ واہ واہ، اور گڑیا بھی میری جلا دی گئی. بے خیالی میں سالن نہ گرجل گیا، بے خیالی میں، بے خیالی میں سالن نہ گرجل گیا، میرے کھانے میں مٹی ملا دی گئی. میرے کھانے میں مٹی ملا دی گئی. پھر اچانک خدا مہرباں ہو گیا، اچانک خدا مہرباں ہو گیا، کیا کہنے. پھر اچانک خدا مہرباں ہو گیا، سبحان اللہ. سوتی قسمت میری پھر جگا دی گئی، سوتی قسمت میری پھر جگا دی گئی. خواہشوں کو ترازو میں تولا گیا، خواہشوں کو ترازو میں تولا گیا، خوش نصیبی کی وسعت بڑھا دی گئی. کیا کہنے، کیا کہنے، بہت شکریہ. کیا خوش نصیبی کی وسعت بڑھا دی گئی. وصف الفاظ کا مجھ پہ کھولا گیا، وصف الفاظ کا مجھ پہ کھولا گیا، شاعری مجھ کو افشاں سکھا دی گئی. سکھا دی گئی. واہ واہ، اور کیا کیفیت جو گزری ہے. اور اس غزل میں ایک جو ہمارے معاشرے کی جو لڑکی ہے اس کے خیالات اور اس کی سوچ اور اس کی پوری عکاسی جو ہے وہ موجود ہے. اور خصوصاً جو سب سے متاثر کن شعر ہے کہ میں گھر سے میں بھاگی نہیں، گھر سے بھگا دی گئی، ہاتھ میں ہاتھ جبرن تھمایا ہاتھ میں ہاتھ جبرن میرا. تو بالکل یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے اور ہمارے اسلام، دین اسلام کا، کہ جب بھی آپ لڑکی کی شادی جو ہے وہ کرنے کا ارادہ رکھیں تو اس میں اس کی مرضی جو ہے وہ ضرور شامل رکھیں، اس کو اس کا حق دیں، کیونکہ زندگی اس کو گزارنی ہے. تو یہ ہمارے ہاں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور اکثر اوقات جو ہے تو وہ بہت ساری بنیادوں پر زبردستی جو ہے تو وہ لڑکیوں کو بیاہ دیا جاتا ہے، ان کے گھر کا کر دیا جاتا ہے، اور اپنے سر سے ایک بوجھ سمجھ کر اس کو جو ہے تو وہ اتار دیا جاتا ہے. تو اس پوری کیفیت کی عکاسی جو کی ایک پوری نسوانیت اور ایک جو ہے وہ آپ کی جو تو غزل میں نظر آتی ہے. مجھے لگتا ہے آپ پروین شاکر سے کچھ متاثر ہیں. ظاہر ہے وہ اتنی بڑی شاعرہ ہیں، متاثر ہوں، لیکن میرا اپنا ایک الگ اسلوب ہے. بالکل بالکل، وہ نظر آیا، وہ نظر آیا، اور جو نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے اتنی کم عمری میں جو ہے تو اتنی شہرت حاصل کی ہے. سر کچھ عرض کیجیے گا. کچھ اشعار سنائیں نا. اللہ اکبر، آپ تو گفتگو کرنے کے لیے جو آپ کا جی چاہے، اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں تو گفتگو نہیں. مطلب مجھے آپ کے ہاتھ میں باغ ہے اس پروگرام کی. میں نہیں چاہتا کہ آج باغ میرے ہاتھ پہ رہے. آج جو ہے تو وہ داد نہیں دینی ہے، پھر خیال رہے. میں ایک نظم سنا دیتا ہوں. بالکل سنائیے. لیکن اس سے پہلے دیکھیں، میں روایات پسند، قدامت پسند شاعر ہوں. غزل ہمارے ہاں سب سے اسٹرانگ صنف ہے جو سب سے پہلے متعارف ہوئی. تو نظم میں نے کہا تو نظم وہ دوسری نظم ہے اس وقت میں سنانے جو جا رہا ہوں، اس کے لیے تھوڑا سا نرم گوشہ آپ کے دل میں یا سننے والوں کے دل میں پیدا کر رہا ہوں. میں آزاد نظم کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ آزاد نظم ہے. لکھتا میں سب کچھ ہوں، لیکن میری وہ تشفی نہیں ہوتی. اب جیسے کہ افشاں نے کہا تھا کہ وہ چیز ہونی چاہیے جو جس کی ڈیمانڈ ہو، تو اس کا بھی احترام بہرحال کرتا ہوں. ایک نظم. ارشاد.
ذہن سے محو ہوئے جاتے ہیں، ذہن سے محو ہوئے جاتے ہیں وہ اثاثائے دل و نظر تصور و خیال، ذہن سے محو ہوئے جاتے ہیں وہ اثاثائے دل و نظر تصور و خیال، وہ زلیخائے محبت وہ ہمہ وقت جمال، ذہن سے محو ہوئی جاتی ہے تیری لیلائی شبی تیرے شیریں خط و خال، اے کہ تو میری غزل، اے کہ تو میرے غزال، تشنہ لبی پھر نہ رہے جام کو تازہ کر دے، اے کہ تو میری غزل، اے کہ تو میرے غزال، تشنہ لبی پھر نہ رہے جام کو تازہ کر دے، آ کہ پھر سے میرے الہام کو تازہ کر دے۔ کیا مکمل ہوگی؟ جی صاحب، داد دیں؟ ہاں کیا کہنے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ سر، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 22 سال بعد آپ واپس جو ہے تو وہ پاکستان تشریف لائے ہیں اور بہت کچھ آپ نے ان دنوں میں دیکھا، اور ابھی کچھ دن میرا سوال مکمل ہونے دیجیے، آپ کچھ دن اور رہنے کا جو ہے تو آپ کا ارادہ ہے۔ میری بڑی دلی خواہش ہوگی کہ ہم ایک پروگرام میں ایک مرتبہ اور جو ہے تو سرما صاحب کو مدعو کریں، اگر یہ موجود ہوں گے تو، اور ان کے کلام سے جو ہے تو وہ استفادہ حاصل کریں، ان کی خوبصورت سیر حاصل گفتگو جو ہے تو وہ سنیں۔ کچھ اصلاحی حوالے سے اگر تھوڑا سا ہو جائے کہ اس قوم کی اصلاح کے حوالے سے، یا ہمیں کیا کر لینا چاہیے تھوڑا سا کہ ہم آگے کی طرف بڑھ جائیں اور ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہو جائیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ چند 2 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ دیکھیے، اس کے لیے یہی ہے کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں پہلے تو اس بات کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ ایکسیپٹ کر کے کہانی آگے بڑھتی ہے۔ ہم ایک غیر سنجیدہ افراد کا مجموعہ ہیں، میں بہت زیادہ سیاسی انداز میں کوئی گفتگو نہیں چاہتا ہوں۔ ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے، سنجیدگی کا ذائقہ، سنجیدگی کا لطف جو ہے وہ سنجیدہ لوگ ہی جانتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ادب سے جڑاؤ کے بغیر یہ سنجیدگی جو ہے وہ قوم میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، تو آپ مطلب یہ کہ یہ کوئی فرد واحد نہیں کر سکتا، اس میں سنجیدہ لوگوں کی ضرورت ہے جو یہاں گوشہ نشین ہو چکے ہوں گے۔ لیکن انہیں اپنے حصے کی شمع تو روشن کرنا چاہیے نا۔ دیکھیں، انہیں جیسے ایک محاورہ ہے، نقار خانے میں طوطی کی آواز نہیں سنی جاتی، تو یہاں تو نقار خانے سے بھی بڑی کوئی چیز چل رہی ہے۔ مراد یہ کہ اگر چونکہ آپ وابستہ ہیں سوشل میڈیا سے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر سوشل میڈیا اس کا بیڑا اٹھائے اور ان سنجیدہ لوگوں کو بٹھا کر یا اس طرز پہ پروگرام ہونے لگیں جو بہت تیزی سے مقبولیت حاصل کریں گے، تو حنیف سعید کی ادبی دنیا اپنے اختتامی مراحل میں جو ہے داخل ہو چکی ہے، وقت کی کمی کا شکار ہے، اور بڑی تشنگی جو ہے تو وہ محسوس ہو رہی ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ آج کا پروگرام کا موضوع تھا کیا شاعر اور ادیب خود پسند ہوتا ہے، تو ہمارے دونوں معزز مہمانوں نے اس بات سے جو ہے تو وہ بالکل متفق ہوئے اور اتفاق کیا کہ بالکل جبلتاً، کیونکہ انسان خود پسند ہے، قدرت نے انسان کو خود پسند بنایا ہے، اور یہی جبلت جب وہ اس پر کیفیت طاری ہوتی ہے تو اپنی اسی جبلی کیفیت میں وہ جو ہے وہ اپنے خیرات کا اظہار شعر کی شکل میں یا نظم کی شکل میں کسی اور صنف کی شکل میں کرتا ہے، اور اس میں خود پسندی کا عنصر جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، اور وہ داد بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے کہا اس کے کہے کی داد بھی جو ہے تو وہ موصول ہو۔ لیکن میں نے پہلا شاعر دیکھا سرمد جلیس کی شکل میں جنہوں نے کلام شروع کرنے سے پہلے کہا کہ مجھے داد نہیں چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جتنا کلام ان کے پاس جو ہے وہ موجود ہے اس پہ 10 سے 12 کتابیں جو ہیں تو وہ لکھی جا سکتی ہیں، لیکن وہ اپنی وہ گوشہ نشیں رہنا چاہتے ہیں، اور نامعلوم وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ پروگرام
ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پروگرام کے لیے کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں نے. کرسٹل ہیئر آئل کا کہنا ہے کہ آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال. سر کرسٹل ہیئر آئل کا تحفہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گا، اور آپ کے بال تو ماشاءاللہ بہت لمبے ہیں، اور آپ جب اسے استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لمبے بھی ہوں گے، مضبوط بھی ہوں گے. اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ اس ذہن کو بہت سکون پہنچاتا ہے. اگر آپ اس کو مساج کریں، میں پرسنلی جو ہے تو اس کو اپنے استعمال میں رکھتا ہوں، تو بہت ریلیکسیشن کا احساس دیتا ہے. تو آپ جیسے ذہن رکھنے والے لوگوں کے لیے جو ہے تو کرسٹل ہیئر آئل جو ہے وہ کمال کرے گا. اور افشاں آپ کے خوبصورت بالوں کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے کرسٹل ہیئر آئل والوں کا تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا. اس کے ساتھ ہی حنیف سعید کی ادبی دنیا سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی 2 نئے معزز مہمانوں کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.